فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی بعد اس کے کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی ہے، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی وہ پیروی کرے، ہم اسے ادھر ہی موڑ دیں گے جدھر کو وہ مڑ جائے گا، اور اسے جہنم رسید کر دیں گے، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کل دنیا ترقی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے۔ ہر ملک اور اس کے سربراہان اور اس کی رعایا، ان کی خواہش یہی ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کر جائے اور اگلی منزلوں کو حاصل کر لے۔ اس کے لیے وہ ترقی یافتہ ممالک کو دیکھتے ہیں اور ان کی پھر نقالی اور ان کے نقش قدم پر جو ہے وہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ جس طرح کا عروج ان لوگوں کو ملا ہے ہمیں بھی مل جائے۔ اسی خیال میں مسلمان قومیں بھی اسی طرح کی سوچ جو ہے وہ رکھتی ہیں کہ غیروں کو دیکھ کر کہ وہ لوگ بڑی اونچی منزلیں طے کر گئے ہیں اور بہت زیادہ انہوں نے ترقی کر لی ہے، اور قومیں جو ہے وہ 21ویں صدی میں داخل ہو رہی ہیں، لہذا ہمیں بھی جو ہے ان لوگوں کے نقش قدم پر چل کر اپنی کامیابی کو ممکن بنانا چاہیے۔ حالانکہ مسلمان قوم ان کے لیے ترقی کی منازل حاصل کرنے کے لیے غیروں کا طریقہ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ ان کے پاس ایک اپنا دین ہے، ایک اپنا منہج ہے، ایک اپنا دستور ہے، اور ایک اپنا آئین ہے، اور ایک اپنا ہی جداگانہ رستہ ہے، اور ان کے لیے ترقی کی منازل ان سے کسی حد تک جو ہے وہ بہت زیادہ مختلف ہے، اور ہمارے راستے بھی اور ان کے راستے بھی جدا جدا ہیں، علیحدہ علیحدہ ہیں۔ اس لیے مسلمان قوم انگریزوں کی، یورپین کی، اہل مغرب کی نقالی کر کے اور ان کے نقش قدم پر چل کر اور ان کے طریقے کو اپنا کر کبھی بھی کامیابی جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتی۔ مسلمان جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اور ان کے بتائے ہوئے دین کو اپنا دین بنایا ہوا ہے، تو پھر مسلمان قوم کے لیے اسی دین کے اوپر چلنے میں ہی کامیابی ہے، اس کی مخالفت میں کسی صورت میں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غیر مسلم قوموں کا اگر کوئی اچھا معاملہ ہو تو اسے مسلمان اختیار نہیں کر سکتا۔ نہیں، کوئی اچھا معاملہ ہے اسے لیا جا سکتا ہے، لیکن 100% ہو بہو جو وہ کام کرتے ہیں وہی کام کر کے اپنے آپ کو کامیاب اور کامران تصور کرنا اور اپنے آپ کو روشن خیال تصور کرنا، یہ کامیابی نہیں ہے بلکہ تباہی اور بربادی ہے۔ اور پھر خاص طور پہ ایسے حالات میں جبکہ وہ قومیں انسانیت کا بہت ڈھنڈورا پیٹتی ہیں، حقوق انسانیت کے لیے وہ بہت سارے نعرے بلند کرتی ہیں، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ بیکورڈ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں،
पिछले जमाने के लोग समझते हैं और तरक्की की रास्ते से पिछली मंजिलों में जो है वो समझते हैं, और खुद जो है वो अपने आप को बहुत आगे समझते हुए कि मुसलमान जो है इनको मालूम ही नहीं इंसानियत की हमदर्दी क्या होती है, इंसान का लिहाज क्या रखा जाता है, और हुकूक इंसान जो है वो क्या होते हैं। एक तरफ तो हमें ये दर्स देते हुए नजर आते हैं, और दूसरी तरफ हम जिनको अपने लिए आइडियल समझते हैं, जिन्हें हम अपना राहबर और रहनुमा समझने की कोशिश करते हैं, वो इंसानियत की वो धज्जियां बखेरते हुए हमें नजर आते हैं। कभी यमन में, कभी अफगानिस्तान में, कभी इराक में, कभी शाम में, और कभी कश्मीर और फलस्तीन में। जो इंसानियत का इन दरिंदों ने हशर कर रखा है, वो मेरा ख्याल है किसी मुसलमान से मख्फी नहीं है। और इंसान जानबूझकर बिल्ली को देखकर कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद कर ले तो ये एक अलग मसला है, वगरना रोजे रोशन की तरह ये बात अया है और वाज़ेह है कि अंग्रेज कौम ने हमेशा मुस्लिम दुश्मनी के अंदर इंतहा की है और आखिरी हदों को पार किया है। फलस्तीन के अंदर, कश्मीर के अंदर, शाम के अंदर मुसलमानों की जो तिक्का बोटी की गई है वो किसी से मख्फी नहीं है। अस्पतालों के ऊपर, मस्जिदों के ऊपर, स्कूलों के ऊपर, नौजवान तो नौजवान, बूढ़ों के ऊपर, औरतों के ऊपर और बच्चों के ऊपर जो बमबारी करके उनके आज़ा के टुकड़े जो है वो फजा में बखेरे हैं, और उनके खून से जो नदियां बहाई हैं, वहां से उनकी इंसानियत के साथ हमदर्दी जो है वो बहुत खुलकर वाज़े हो जाती। क्या यही कौम हमारे लिए आइडियल है जो हमें तबाही और बर्बादी के धाने पर लाकर उसने खड़ा कर दिया है, और हमेशा हमें जो है वो बैकवर्ड लोग, पिछले जमाने के लोग, बुनियाद परस्त लोगों का ताना देकर कि इनको मालूम ही कुछ नहीं है, हम उनके पीछे चलकर अपनी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। जिन लोगों ने हमारे इस्लामी ममालिक के अंदर बेहयाई, फहाशी और रियानी उसको उरूज देने के लिए बेशबहा पानी की तरह पैसा जो है वो बहाया है कि इस कौम का मुस्तकबिल जो है वो तबाह बर्बाद हो जाए, और वो कर चुके हैं। क्या उस कौम को हम अपना आइडियल और रहबर और रहनुमा समझते हैं? ये मुसलमान के लिए एक किस्म का डूब मरने का मौका है कि जिसके पास कुरान मुकद्दस जैसी अजीम किताब मौजूद हो, वो इसे छोड़कर जो है वो अंग्रेजों की नक्काली करने की जो है वो कोशिश करे और कामयाबी के रास्ते जो है वो तलाश करने की कोशिश करे। उसके लिए कोई ज्यादा मिसालों की जरूरत नहीं है। मैं एक ही मिसाल जिक्र किए देता हूं, उसी के ऊपर हम बात करते हैं। ये दिसंबर का महीना है, साल का इख्तिताम होने वाला है। 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की रात, दोनों मुश्तरका रातों में जो बेहयाई का बाजार गर्म किया जाता है, जो पैसे का फजूल उसको जाया किया जाता है और इसराफ किया जाता है, पानी की तरह पैसा जो है वो बहाया जाता है, और अमेरिका की तरह, बरतानिया की तरह और यूरोप की तरह कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हमारे बड़े बड़े शहर जो हैं, वहां के होटलों की रौनक को कह ले या तबाही और बर्बादी को कह लें, उनको जो है वो परवाने उरूज जो है वो चढ़ाया जाता है। वहां पे वही बेहयाई का बाजार गर्म होता है जो यूरोप में गर्म होता है। शराब और कबाब की खूब महफिलें रचती और बसती हैं। और ये क्या है? हम तरक्की के रास्ते पे चल रहे हैं। एक साल का इख्तिताम हो रहा है और दूसरे साल का जो है वो आगाज हो रहा है।
اس اختتام اور آغاز کے موقع پر قوم کو جو ہے وہ خوشی منانی چاہیے. اور خوشی بھی کیسے منانی چاہیے؟ شراب پی کر منانی چاہیے، زنا کر کے منانی چاہیے، ہوٹلوں اور کلبوں کی رونقوں کو عروج پہ پہنچا کر جو ہے وہ منانی چاہیے. پیسہ جتنا بہا سکتے بہائیں، فائرنگ جتنی کر سکتے ہیں کریں، اور روڈوں کے اوپر اور سڑکوں کے اوپر، شاہراہوں کے اوپر ون ویلنگ اور جو ہے وہ اوٹ پٹانگ باتیں اور اوٹ پٹانگ شور مچانا اور بے ہنگم شور شرابہ، یہ کام کر کے ہم جو ہے وہ ترقی کی منزل پر جو ہے وہ چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر کوئی مولوی روک دیتا ہے تو کہا جاتا ہے آپ پتہ نہیں کون سے زمانے کی باتیں کرتے ہیں. کامیابی کا تو رستہ یہی ہے کہ سال کا اختتام ہو رہا ہے اور آپ جو ہے وہ اپنی رونق کو، اپنی محفلوں کو رونق بخشیں. ہمیں یورپ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام آباد، لاہور اور کراچی بے شمار ہوٹل ایسے ہیں جہاں ہمارا امیر طبقہ جو ہے وہ سیر سپاٹے کے لیے جو ہے وہ جاتا ہے. اور وہاں پہ کیا کیا سینٹر بنے ہوئے ہیں یہ بتلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور مسلمان قوم وہاں پہ جا کر جو گل کھلاتی ہے وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے. اور بالخصوص ایسے مواقع کے اوپر جو بے حیائی اور فحاشی کا بازار گرم کیا جاتا ہے وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے. اور پھر وہ تو چلو بڑے لوگ ہیں، گلی محلوں کے اندر بھی مرد و زن کا اختلاط اور بےہودگی اور بے پردگی اور عریانی اور ناچ گانے کی محفلیں، اس طرح کے پروگرام جو ہے وہ بے شمار مقرر جو ہے وہ کیے جاتے ہیں اور طے کیے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ترقی کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے؟ معلوم نہیں. ایک طرف تو ہم رونا روتے ہیں کہ فلسطین میں تکہ بوٹی بچوں کی کر دی گئی ہے، آسمان سے جبریل مدد لے کر فرشتے زمین پر اترتے کیوں نہیں ہیں؟ مولویوں کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں آسمان سے فرشتے آتے ہیں، مدد آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، ایسی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں کہ مدد آتی ہے. وہ کہاں ہے؟ وہ مدد کن کے اوپر نازل ہونی ہے؟ جنہوں نے پاکستان کے اندر یورپ بنا رکھا ہے ان کے اوپر فرشتے مدد کے لیے نازل ہوں گے؟ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمان سے مدد آتی ہے جن کو اندر حیا نام کا نام جو ہے وہ موجود نہیں ہے. حیا ہوتی کیا ہے؟ بے شرمی کی آخری حدیں جو ہے وہ پھلانگی ہوئی ہیں. عام بازاروں میں چلے جائیے، باقی کلبوں کی تو بات چھوڑیے، عورتوں کے لباس دیکھ لیجئے، ان کے لباس کیسے ہیں. نوجوانوں کی حالت بازاروں میں جا کر دیکھ لیجئے، وہ کیا تماش بینی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے آسمان سے مددیں نازل ہوتی ہیں. مدد اس وقت نازل ہوا کرتی تھی دشمنوں نے کہا کہ مسلمان قوم حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، فلاں راستے سے گزرنا ہے، وہاں برہنہ کر کے لڑکیوں کو کھڑا کر دیجئے، اگر مسلمان ان کی طرف مشغول ہو گئے تو تم کامیاب ہو جاؤ، اور اگر مسلمان ان کے ساتھ مشغول نہ ہوئے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتی ہے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. مسلمان وہاں سے گزرے، ان کے سپہ سالار نے بتلایا کہ دشمن نے ہمارے لیے جال پھیلا دیا ہے، اپنی حیا کو لگامے ڈالے رکھنا، کوئی غلط حرکت نہ کرنا، وگرنہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہ جائے. اور وہ قوت میں ہم سے کہیں زیادہ ہیں، اسلحے میں ہم سے کہیں زیادہ ہیں، جنگی مہارت میں ہم سے کہیں زیادہ ہیں. ہمارے پاس اگر کوئی چیز باقی بچتی ہے تو وہ صرف اور صرف ایمانی قوت باقی بچتی ہے. اس کو اگر تم نے بچا لیا تو دشمن تمہارا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. کسی لڑکی کو چھیڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی مسلمان نے نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. وہ راستے سے گزرنا ہی تھا کہ دشمن جو ہے وہ میدان جو ہے وہ چھوڑ کر بھاگ گیا. ان کی فوجیں کہنے لگی ہم ان مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آج اس غیرت کا جنازہ نکال دیا گیا. وہی لوگ جو ہمارے بچوں کو، عورتوں کو ذبح کرتے ہیں اور ان کی تکہ بوٹی کرتے ہیں،
ان کو آئیڈیل بنا کر ہم بےہودگی اور بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کا سیلاب گرم کرتے ہیں، تو ایسے میں آسمان سے مدد جو ہے وہ کیسے آ سکتی ہے؟ ایک طبقہ تو یہ کام کرتا ہے کہ ساری رات جو ہے وہ روڈ ماسٹری جو ہے وہ کرنی ہے، آوارہ گردی کرنی ہے، اور اوٹ پٹانگ جو ہے وہ حرکتیں کرنی ہیں، وہ خواہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، اور وہ گانے اور بجانے کی محفلیں منعقد کرنی ہیں، اور جو اس سے آگے مزید کوئی کام کیا جا سکتا ہے تو وہ کام وہ کرتے ہیں۔ اور ایک طبقہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ سال کا اینڈ ہو رہا ہے، یہ نیک طبقہ ہے، ولی اللہ ہے، وہ اپنے اپنے موبائل پہ جو ہے وہ میسج بھیجتے ہیں، معافیاں مانگ لو، سال ختم ہو رہا ہے، نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، معافی کے میسج مانگو، مبارکباد کے میسج جو ہے وہ بھیجو، دعائیں جو ہے وہ کرو، سال ختم ہو رہا ہے، نئے سال کی جو ہے وہ دعائیں لوگوں کو دے دو۔ دونوں طبقوں کو سامنے رکھ لیجئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول جو ہے وہ بھی سامنے رکھ لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ ہم مسلمان قوم ہیں، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ساتھ جو ہے وہ عزت عطا فرمائی ہے۔ مهما ابتغینا العزت بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ، جس چیز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، اس چیز کو چھوڑ کر اگر کسی اور چیز سے ہم جو ہے وہ کامیابی اور عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذلیل کر دے گا اور تباہ و برباد کر دے گا۔ اگر صحابہ کرام دین اسلام کو تھام کر ترقی کی منزلیں طے کر سکتے ہیں، تو آج بھی مسلمانوں کے لیے صرف اور صرف وہی ایک واحد راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی واحد راستہ نہیں۔ نہ تو اس زمانے میں یہ بےہودہ اور بے ہنگم شور شرابہ کیا گیا، اور نہ ہی اس طریقے سے مبارکبادی کے اور دعاؤں کے میسج بھیجے گئے۔ سال کا اختتام، مسلمان تو انگریزی سال کو اس دنوں میں جانتے ہی نہ تھے، تاریخ اگرچہ موجود تھی لیکن کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ انگریزی سال جو ہے وہ کب ختم ہوتا ہے اور کب شروع ہوتا ہے، اور کس کے اوپر جشن منانا اور کہاں پہ جشن نہیں منانا۔ اور چاند کا جو سال ہوتا تھا، اس میں بھی مسلمان جو ہے نہ سال کے اختتام پہ نہ سال کے شروع میں کسی قسم کا کوئی کام نہیں کرتے۔ اس لیے یہ میسج والا سسٹم جو ہے، سوائے بدعت کے اور سوائے خرافات کے اور سوائے بےہودگی کے، یہ بھی کچھ نہیں، اس کا بھی ہمارے دین کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق اس کا تو ہے ہی نہیں۔ جو پہلا طبقہ کرتا ہے اس کا تو ہے ہی نہیں، اس کا بھی نہیں ہے۔ پہلے طبقے کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ۔ لوگو، تم پہلے لوگوں کے نقش قدم پر ضرور چلو گے، ترقی حاصل کرنے کے لیے پہلی قوموں کے طریقوں کو ضرور اختیار کرو گے، بلش کے ساتھ ساتھ چلو گے، ہاتھ بدلے ہاتھ کے چلو گے، تھوڑا تھوڑا چلو گے، جتنا وہ چلے ہیں وہیں پہ چلو گے، جہاں پہ انہوں نے قدم رکھا وہیں پہ تم بھی قدم رکھو گے، حتیٰ کہ اگر وہ سانڈے کی بل میں داخل ہوئے ہیں تو تم بھی اس بل میں جو ہے وہ داخل ہو جاؤ۔ ایک روایت میں آتا ہے حتیٰ کہ اگر ان میں سے کسی نے اعلانیہ طور پر اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، تمہارے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کریں۔ اور آج ہو رہا ہے، آج ایسا ہو رہا ہے، ماں کے ساتھ تو کیا، باپ بیٹیوں کے ساتھ بری حرکتیں جو ہے وہ کرتے ہوئے پکڑے جا رہے ہیں۔ مسلمان قوموں کے انا للہ و انا الیہ راجعون زبان کے اوپر وہ لفظ ادا کرنے جو ہے وہ مشکل ہو جاتے ہیں کہ اس قدر جو ہے وہ بغیرتی کی انتہا ہے۔ یہ یورپین طریقہ کار کو جو ہے وہ اختیار کرنے کا جو ہے وہ نتیجہ ہے۔ تم ان کے نقشے قدم پر چلو گے، ایک وقت آئے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، آپ کی مراد ان قوموں سے یہودی اور عیسائی ہیں؟ قال فمن اذن، اور کون ہے پھر؟ یہی یہود و نصارہ ہی کی تو قومیں ہیں۔
جن کے نقشے قدم پر چل کر جو ہے تم اپنی دنیا بھی خراب کرو گے اور اپنی آخرت بھی خراب کرو. اس لیے ہمارے وہ آئیڈیل نہیں ہیں، ہمارے وہ راہبر نہیں ہیں، ہمارے وہ رہنما نہیں ہیں، وہ ہمارے کسی صورت میں خیر خواہ نہیں ہیں. اگر وہ ہمیں کوئی تعاون دیتے ہیں تو ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے دیتے ہیں، ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے نہیں دیتے ہیں. لیکن افسوس کہ مسلمان کو صرف پیسے سے غرض ہے. آج چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اسے لالچ ہے کہ کسی طریقے سے مجھے پیسے مل جائیں، مجھے اپنی ماں بیچنی پڑے، اپنی بیٹی بیچنی پڑے، ملک بیچنا پڑے، میں بیچنے کے لیے تیار. کیا چھوٹا اور کیا بڑا، کسی کو جو ہے وہ اس بات کی کوئی تمیز نہیں ہے کہ حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، اور میرا فائدہ کس میں ہے اور میرا نقصان جو ہے وہ کس میں ہے. اس کے کسی کو کوئی غرض نہیں ہے. صرف اور صرف لالچ یہی ہے کہ کسی طریقے سے پیسہ آ جانا چاہیے. ایسے قومیں جو ہے وہ زندہ نہیں رہتی ہیں، ایسی قومیں جو ہے وہ مٹ جاتی ہیں، نام و نشان جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں. اور شام کو آپ نے دیکھ لیا، فلسطین کا حشر آپ دیکھ رہے ہیں، عراق کی کیفیت دیکھ چکے ہیں، بوسنیا اور اریٹریا کے معاملات آپ دیکھ چکے ہیں. کس کس کی باری آنے والی ہے؟ انتظار کیجئے، نام و نشان تک دشمن جو ہے وہ تمہارا اس طریقے سے مٹانا چاہتے ہیں، لیکن اگر نہ سنبھلے تو معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا. ہمارے آئیڈیل، ہمارے رہبر اور رہنما محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کی شریعت ہے، آپ کی ہدایات ہیں، قرآن مجید ہے، یہ ہمارا رہبر اور رہنما ہے. اس کے اوپر چلیے، کامیابی کامیابی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان. 3 خصلتیں پیدا کرو، تمہارے اندر ایمان کی مٹھاس جو ہے وہ آ جائے گی، تمہیں ایمان لینے میں لذت اور مزہ جو ہے وہ نصیب ہوگا. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایمان کے اندر لذت اور مٹھاس دے دے گا. تمہیں اپنے ایمان میں لطف آئے گا، مزہ آئے گا، ایمان سے باہر نکلنے کو جی نہیں چاہے گا. بس شرط یہ ہے کہ اپنے رب کو اور اپنے رب کے رسول کو جو ہے ہر چیز سے مقدم کر دو. آج سب چیزیں جو ہے وہ مقدم ہیں اور اللہ کا رسول جو ہے وہ پیچھے. نعوذ باللہ من ذالک. کس معاملے میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو آگے رکھا ہوا ہے؟ کون سی ہماری خوشی کا معاملہ ہے، کون سی ہماری غمی کا معاملہ ہے، کون سا ہمارا فنکشن ہے، کس کس کی بات کروں، کس جگہ پہ جو ہے وہ دیکھا جائے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو آگے کر رکھا ہو. سوائے نماز پڑھنے مسجد میں آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ باقی جہاں پہ مرضی چلے جائیے، ہر بندہ اپنے اپنے حالات کو جو ہے وہ دیکھ کر جو ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سا مسئلہ ہے جس میں میں نے اللہ اور اس کے رسول کو آگے رکھا ہوا. مائیں بہنیں بیٹیاں بے پرد ہو کر بازاروں میں نہیں جاتی، ہماری نہیں جاتی. وہ امور جو شریعت نے منع کر رکھے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں کرتی ہیں. مسلمان قوم حلال حرام کی تمیز کو چھوڑتا نہیں ہے، چوری نہیں کرتا، ڈاکہ نہیں مارتا، زیادتی نہیں کرتا، کسی کے پیسے ناجائز قبضے میں نہیں کرتا. کہاں اللہ اور اس کا رسول مقدم ہے؟ شکل و صورت، لباس، کون کون سی چیز جو ہے وہ اللہ کے رسول کے مطابق ہے؟ کسی چیز میں بھی نہیں. کہا اللہ اور اس کے رسول کو مقدم کرو، تمہیں پتا چلے گا ایمان کی قدر کیا ہے. آج ایمان کے اندر ہمارا دل لگتا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو آگے مقدم نہیں کر رکھا. اسی کی مثالیں ذکر کروں تو وقت بیت جائے گا، میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ. کسی بھی انسان سے محبت کرنے کا معیار جو ہے وہ کیا ہے؟ صرف اللہ کی ذات. جس کو آئیڈیل بنانا ہے، جس کو راہبر بنانا ہے، جس کو اپنے لیے نمونہ بنانا ہے، جس کے لیے اپنی دل کی ہمدردیاں دینا چاہتے ہو، اس کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات. اللہ کے واسطے جو ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے کہ میرا اللہ اس کو محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. کون سا انگریز ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے؟ کون سا انگریزوں کا طریقہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے؟
ان کا کتا مر جاتا ہے تو اس کو اٹھانے کے لیے جو ہے وہ ایمبولینسیں بھیج دیتے ہیں، جہاز بھیج دیتے ہیں، فوجیں جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں، اور بچوں کو ذبح کیا جاتا ہے اور ان کی ٹکا بوٹی کی جاتی ہے، ان کو نیزوں پہ اڑایا جاتا ہے، خواہ وہ ہندو ہو، خواہ وہ سکھ ہو، خواہ وہ یہودی ہو، خواہ وہ عیسائی ہو، انہیں کوئی غرض نہیں ہے اس سے، ان کو ہم محبوب جانتے ہیں۔ ایمان کی لذت کہاں سے ملے گی؟ ایمان کی مٹھاس کہاں سے ملے گی؟ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کسی سے بھی محبت کرتا ہے تو اللہ کی رضا سے محبت کرتا ہے۔ یہ بندہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ کوئی عمل لے لیجئے، یہ عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ بات اللہ کو بڑی محبوب ہے، میں اس بات سے محبت کرتا ہوں۔ جو مرضی چیز لے لیجئے، حدیث میں آتا ہے من احب للہ وابغض للہ وعاطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے تو اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے۔ محبت کا معیار یہ بندہ حلال کھاتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ حرام کھاتا ہے، میں اس سے نفرت کرتا ہوں، یہ حیادار ہے، باعزت ہے، عزتوں کا رکھوالا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ عزتوں کا لٹورا ہے، بدماش ہے، چور ہے، مجھے اس سے نفرت ہے، یہ شراب پیتا ہے، یہ نشہ کرتا ہے، یہ غلط کام کرتا ہے، مجھے اس سے نفرت ہے۔ آج ہمارا یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ کتنے ہمارے بڑے ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک تمام اوصاف ان میں پائے جاتے ہیں، اور ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے محبوب، وہ نسوار کھاتا ہو یا کوئی اور چیز کھاتا ہو، اس سے آگے شراب پیتا ہو، وہ زنا کرتا ہو، وہ چوری کے پیسے ہضم کر جاتا ہو، وہ قوم کے سارے پیسے ہڑپ کر جائے، ہمارا محبوب لیڈر ہے، وہ ہمارا قائد ہے، ہمارا رہبر ہے۔ تو ایمان کہاں سے آئے گا؟ ترقی کہاں سے ملے گی؟ کامیابی جو ہے وہ کہاں سے ملے گی؟ وَعَاطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اللہ کے رستے میں دیتا ہے، پیسے روکتا ہے تو جہاں پہ اللہ کا رستہ نہیں آتا وہیں پہ روکتا ہے۔ خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو دیکھتا ہے میرے اللہ نے حکم دیا یہاں پہ خرچ کرنے کا، اللہ نے حکم دیا تو خوب خرچ کرتا ہے، اور پیسے روک لیتا ہے وہاں سے جہاں سے اللہ نے روکا ہوا ہے، یہاں پہ خرچ نہیں کرنے، وہ نہیں دے خرچ کرتا۔ آج ہمارا یہی معیار ہے پیسہ خرچ کرنے کا، کسی کو دینے کا؟ قطعاً نہیں ہے۔ لہذا ایمان نام کی چیزیں بھی جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ دو چیزیں، تیسری چیز آپ نے فرمائی وَإِن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کفر میں جانے کو ایسے ہی ناپسند کرتا ہے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ کفر کافرانہ نظام، کافرانہ طرز عمل، کافرانہ بود و باش، کافرانہ طرز زندگی، کافرانہ جو ہے وہ چال چلن، کافرانہ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز انسان اس کو ایسے اس سے متنفر ہے جیسے آگ میں گرنے سے وہ نفرت کرتا ہے۔ کوئی آدمی اس کو آگ میں دھکیلے تو اس وقت نفرت کرتا ہے، فرمایا اسی طریقے سے انسان جو ہے یہ کافرانہ سارے نظام سے انسان نفرت کرتا ہے، پھر ایمان کی جو ہے وہ لذت مل جائے گی، پھر کامیابی مل جائے گی۔ یہ آئیڈیل، یہ ہماری آئیڈیل۔ آپ نے فرمایا تھا، لمبی حدیث ہے وقت تھوڑا ہے، آپ نے فرمایا تھا انت مع من احببت، اے میرے صحابی تو سوال کر رہا ہے تیرا ساتھ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جن کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ اس نے کہا تھا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں اور میرے پاس عمل کوئی نہیں ہے، اور میں تیرا ساتھ انہی کے ساتھ۔ حضرت انس کہتے ہیں میں بھی اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کا ساتھ دے گا۔ وَإِن لَّمْ تَكُنْ أَعْمَالِي مِثْلَ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرے عمل جو ہیں ان جیسے نہیں، میرے عمل شاید وہاں تک نہ پہنچا سکے لیکن میری محبت جو ہے ان تک پہنچا دے۔ آج نام عبداللہ رکھا ہوا ہے، نام عبد الرحمن رکھا ہوا ہے، نام عبد الرحیم رکھا ہوا ہے، نام عبد الستیر رکھا ہوا ہے، نام محمد رکھا ہوا ہے، محمد عیسیٰ رکھا ہوا ہے، محمد موسیٰ رکھا ہوا ہے، اور محبت جو ہے وہ یہودی سے ہے، محبت جو ہے وہ عیسائی سے ہے، محبت جو ہے وہ ہندو سے ہے، محبت جو ہے وہ سکھ سے ہے، ان کے طریقے سے ہے، ان کی ہولی سے ہے، ان کی بسنت سے ہے، ان کے طرز عمل سے ہے، ان کے تمام کاموں سے ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے کل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟
अबू बकर सिद्दीक के साथ उठाया जाएगा, उमर फारूक के साथ उठाया जाएगा? कतन नहीं। उनका साथ जो है वो यहूदी के साथ ही होगा, ईसाई के साथ ही होगा, हिंदू के साथ ही होगा। जिसके साथ मोहब्बत करता है उसी में उठाया जाएगा। शराब से मोहब्बत करता है तो शराब के साथ उठाया जाएगा, जुए से मोहब्बत करता है तो जुए से उठाया जाएगा, जना से मोहब्बत करता है तो उसी हालत में उठाया जाएगा। जिससे तू मोहब्बत करता है उसी से उठाया जाएगा। इसमें से आइडियल जिसको बनाना है बना लीजिए, जिसको राहबर बनाना है उसको बना लीजिए। वक्त बहुत थोड़ा सा है, बहुत मुहिम बात है वो रहती है, मैं उसकी तरफ इशारा कर दूं। साल खत्म हो रहा है। मैंने बतलाया कि इस्लामी जमाने में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, सहाबा इकराम के जमाने में मालूम ही नहीं था साल कब खत्म होता है, कब शुरू होता है। बस ये था कि साल के 12 महीने होते, मामले चल रहे थे। हमारा चांद का साल था। जिलहज्जा के महीने में और मुहर्रम के महीने में कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। ना कोई खाने पकते थे, ना कोई मुबारकबाद देता था, ना कोई मैसेज करता था, ना कोई माफी नामे लिखता था। ये जिलहज्जा 29 या 30 जिलहज्जा हो जाए या 31 दिसंबर हो जाए, इस रात बंदे मर जाते हैं, सारे इसी रात नए पैदा हो जाते हैं। ये किसने सबक पढ़ाया है? इंसान तो 29 दिसंबर को भी मरता है, 30 को भी मर जाता है, 1 जनवरी को भी मरता है, फरवरी में भी और दूसरे महीनों में भी मरता है। तो लिहाजा ये माफियों का तल्लक सिर्फ 31 दिसंबर से ही क्यों है? ये मैसेज भेजने का सिलसिला सिर्फ 31 दिसंबर को ही क्यों है? हमारे यहां तो साल नहीं, महीना भी खत्म होता है, महीना भी शुरू होता है, हफ्ता भी खत्म होता है। 7 दिन है, जुमे से शुरू कर लें, हफ्ते से शुरू कर लें, इतवार से, जहां से मर्जी शुरू करें, एक दिन आएगा और पूरा हफ्ता खत्म हो जाएगा। उस वक्त भी मैसेज भेजते हैं। हमारे यहां हफ्ता नहीं, दिन भी खत्म होता है, रात भी खत्म होती है। और रात वो रात है जिसको शरीयत ने मौत कहा है। हम दुआ पढ़ते हैं जब सुबह उठते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बादमा अमातनी, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे मारने के बाद दोबारा जिंदा कर दिया। ये रात को सोते वक्त माफियां मांगते हो? रात के वक्त तो कभी किसी ने मैसेज नहीं किए। उस वक्त तो कितने ही बंदे सोए सोए मर जाते हैं, सुबह को उठते ही नहीं है। किसने माफियां मांगी हैं? किसने मैसेज किए हैं? ये 31 दिसंबर कौन सा मैसेज करने का वक्त है? ये किसने कहा है? कौन से रसूल ने कहा है? कौन से नबी ने कहा है? कौन से रहबर और कौन से रहनुमा ने कहा है? मालूम नहीं। ये मोबाइल ने बेड़ा गर्क करके रख दिया और सारा दीन जो है मुसलमानों का तबाह बर्बाद कर दिया। जो गलत काम है इसके ऊपर नशर किया जाता, जो अच्छा काम है वो नजर ही नहीं आता, और जो गलत काम है इसके ऊपर नशर किया जाता है। वो बेहयाई को नशर करते हैं, हम बिदआत और खुराफात को जो है वो नशर करते हैं। ये तो हमारी जिंदगी में दिन और रात नहीं, हदीस में तो आता है इज़ा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा, सुबह कर लो तो शाम का इंतजार ना करना। तेरी शाम अगर आ जाए तो समझ ले यही नई जिंदगी है। शाम कर लो तो सुबह का इंतजार ना करना, रात को तेरी जिंदगी खत्म हो सकती है। सुबह आ जाए तो समझ लेना नई जिंदगी मिल गई है। बल्कि हमारे यहां तो अगली सांस का भी इल्म नहीं, मिनटों की बात भी नहीं करता, सांस की बात। एक आ गया है, दूसरे का इल्म ही नहीं। लेकिन हम समझते हैं बड़ी लंबी जिंदगी है। जब तक वेंटिलेटर पे इंसान नहीं जाता उस वक्त तक यकीन नहीं आता कि सांसें आखिरी भी होती है। उससे पहले पहले इंसान को यकीन होता बड़ी सांसें पड़ी हुई हैं, लेकिन जब वहां पे जाता तो नजर आता नहीं, सांस लगता खत्म होने लगी। यहां भी खत्म होती है। अचानक आनन और फानन पता नहीं क्या होता है, इंसान जो है वो खत्म हो जाता है। क्या उस वक्त भी माफियां मांगता है? नई सांस मिलने पे, नया मिनट मिलने पे, नया घंटा मिलने पे माफियां मांगी जाती, मुबारकबादें दी जाती? कतन ऐसा नहीं है। हर वक्त इंसान अल्लाह से डरता है और अल्लाह के सामने रोता है, अपनी माफी मांगता है। और जब किसी के साथ ज्यादती हो जाए उसके लिए कोई वक्त खास नहीं है। जब ज्यादती की है उसी वक्त माफी मांगो। बाद में किसने देखा है? बाद में 31 दिसंबर कौन इंतजार करेगा वो आएगा कि नहीं आएगा? उससे पहले मर गया फिर क्या होगा? इसलिए जिसने किसी के साथ ज्यादती की है उसी वक्त माफी मांगे, उसी वक्त जो है वो तौबा करे। अल्लाह तबारक तआला जो है वो माफ कर देने वाला है। इसलिए ये दोनों तरीके हमारे नजदीक बिल्कुल गलत है और इसका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस रात के अंदर इन तमाम कामों से इंसान को जो है वो गुरेज करना चाहिए और बचना चाहिए और इज्तनाब करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हमें सही दीन की समझ अता फरमा दे और कुरान और हदीस का जो तरीका है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है उसी को अपनाने की जो है वो अल्लाह ताला हमें तौफीक नसीब फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।